ذی وقار سامعین، آج کی یہ سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس محترم مولانا اکرام محمدی صاحب اور 251 ای بی کی جماعت اہل حدیث کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ دینی محفلیں، یہ دینی جلسے، یہ دینی کانفرنسیں یقیناً بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ رحمت کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے پھرتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں حدیث سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ اور جب ان کو یہ مجلس مل جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حفتھم الملائکہ کہ رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ مجلس سے واپس جا کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندو، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیار کا انداز ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی ایک دینی مجلس ہو رہی تھی، وہاں سے آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندے کیا طلب کر رہے تھے؟ فرمایا اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ فرمایا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں اے اللہ جی انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا بن دیکھے اتنا شوق ہے، پھر جب جنت کو دیکھیں گے تو پھر کتنا زیادہ شوق ہوگا۔ فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ مشتاق ہوں گے۔ فرمایا وہ اور کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ جی وہ جنت سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھے بنا اتنا ڈرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بندہ 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے،
تو جنت خود بول کے کہتی ہے اے اللہ اتنے پیار سے مانگ رہا ہے، اس کو جنت دے ہی دے۔ اور فرمایا جو آدمی 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم بول کے کہتی ہے اللہ اتنی زیادہ پناہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اعلیٰ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ اور کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تو اسے مغفرت طلب کر رہے تھے اور تیری رضا کے طلبگار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جی ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، کسی کو ملنے آیا تھا، قریب سے گزر رہا تھا تو مجلس میں بیٹھ گیا۔ فرمایا فرشتوں ان میرے عظیم بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، وہ کسی کام سے آیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے آپ جہاں بیٹھے ہیں دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مہمان علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، تشریف لانے والے ہیں۔ باہر جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری القرآن محترم جناب قاری عبد الوحید صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ قاری عبد الوحید صاحب حافظہ اللہ۔ خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ یہ تھے محترم جناب قاری عبد الوحید صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد اسلم صاحب کو مائک پہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ محترم جناب حافظ محمد اسلم صاحب۔ ہم ہواؤں کی طرح بدلتے نہیں محبوب اپنا، ہم ہواؤں کی طرح بدلتے نہیں محبوب اپنا، اپنا تو ایک ہی دلبر ہے سید الانام بچپن سے۔ یہ تھے محترم حافظ محمد اسلم صاحب جو اہل حدیث کی امتیازی خصوصیات بتا رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عبد القیوم صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری عبد القیوم صاحب۔ پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا حافظ تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ تھے محترم جناب قاری عبد القیوم صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی،
گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ یہ تھے محترم جناب قاری اعجاز محمدی صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے اسٹیج پر محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو یہاں آمد پر اس مسجد کے خطیب مولانا اکرام محمدی صاحب کی جانب سے اور 251 ای بی کی جماعت اہل حدیث کی طرف سے یہاں آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہوں، اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان واعظ خوش الحان محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں نماز کی اہمیت بیان کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے اسٹیج پر ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਤਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕਰੀ ਸੀ ਦਰਸੇ ਠੀਕ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਖਾ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ محترم جناب مولانا محمد یوسف قصوری صاحب آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو یہاں آمد پر اس مسجد کے خطیب مولانا اکرام محمدی صاحب کی جانب سے اور 251 ای بی کی جماعت اہل حدیث کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہوں، اور مختصر وقت کے لیے حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ننکانہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جو مائک پر تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی۔ محترم جناب ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، اب میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب کو جو مائک پر تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب۔ مسلمان کا رسالت پر تیری ایمان ہے ساکی، مسلمان کا رسالت پر تیری ایمان ہے ساکی، مگر الفت تیری ایمان ہی کی جان ہے ساکی، دشمن بھی تیرے کردار پہ انگلی رکھ نہیں سکتے، تیرا کردار تو قرآن ہے ساکی، گناہ گاروں کی نظریں تیری طرف اٹھ رہی ہوں گی، ہجوم حشر میں تیری یہی پہچان ہے ساکی، اے کاش کبھی سوئے میں تیرا دیدار ہو جائے، یہی ارمان تھا ساکی، یہی ارمان ہے ساکی، میرا مسلک نہیں اسلام کو ڈر کر چھپا لینا، میرا مسلک نہیں اسلام کو ڈر کر چھپا لینا، میرا مسلک تو اعلان ہی اعلان ہے ساکی۔ یہ تھے محترم جناب مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری سعید اللہ سعید صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب